بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. You are watching Lawyers TV and I'm Aslam Parvez, advocate. What does Article 81 Constitution of Pakistan 1973 says about these things? آرٹیکل نمبر 81 آئین پاکستان دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 81 کیا کہتا ہے؟ وفاقی مجموعی فنڈ واجب الادا مصارف کے سلسلے میں، یعنی مجموعی فنڈ ہم جانتے ہیں، مجموعی یعنی ٹوٹل کتنا فنڈ ہے وہ، اور مصارف اور اس کا استعمال اور تنخواہیں وغیرہ. آرٹیکل نمبر 81 کا الف کہتا ہے کہ صدر کو واجب الادا مشاہرہ یعنی تنخواہ اور اس کے عہدے سے متعلق دیگر مصارف، جو صدر کے جو عہدے ہیں اس عہدے ان کی کیا ذمہ داری ہے، آئین نے ان کو کیا حق اور کیا فرض ادا کرنے کو کہا ہے، وہ اس آرٹیکل میں بتایا جاتا ہے. اور ان کی تنخواہ، اس کی مندرجہ ذیل ان کے متعلق ہم ابھی آپ کو ان ڈیٹیل بتانے کی شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آرٹیکل نمبر 21 کا الف کا ایک، پیرا نمبر 1 کا پیرا نمبر الف کا ایک کہتا ہے عدالت عظمیٰ یعنی عدالت کورٹس اور عدالت عالیہ یعنی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ، اسلام آباد کے جج صاحبان. الف کا 2 کہتا ہے جج صاحبان اور چیف الیکشن کمشنر اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور محاسب اعلیٰ، ان کی تنخواہیں، ان کا کام، ان ڈیٹیل، ان کی ذمہ داریاں، یہ ساری چیزیں مختص کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں اس آئین کے روح سے. دستور آئین 1973 کا فرمان ہے 1985 ضیاء الحق کے دور میں، فرمان صدر نمبر 14 مجریہ 1985 کے آرٹیکل نمبر 2 اور جدول یعنی اس کا جلد نمبر اور اس کا جلد نمبر 1 کی روح سے پارلیمنٹ کی بجائے پارلیمنٹ دستور 19ویں ترمیمی یعنی امینڈمنٹ نمبر 19 19th امینڈمنٹ ایکٹ نمبر 2010 2010 ایکٹ نمبر 1 بابت 2011 کے دفعہ نمبر 2 کی روح سے اضافہ کیا گیا ہے. اس آرٹیکل میں مزید اضافہ کیا گیا ہے. کب؟ 19ویں ترمیم میں 2011 میں. آرٹیکل نمبر 21 کا پیرا نمبر بی کہتا ہے کہ عدالت عظمیٰ، عدالت عالیہ اسلام آباد، محاسب اعلیٰ یعنی محتسب جس کو کہتے ہیں، جہاں آپ لوگ کمپلین کرتے ہیں، کسی بھی سرکاری کمپلین کیا جاتا ہے، کہتے ہیں محتسب اعلیٰ کے محکمے اور چیف الیکشن کمشنر اور انتخابی کمیشن کے دفتر اور سینٹ اور قومی اسمبلی کے دفاتر کے انتظامی مصارف یعنی کام کاج وغیرہ جتنی بھی ان ڈیٹیل میں جو ان کی ذمہ داری ہے، حاضری سے لے کر کے نکلنے آنے سے لے کر جانے تک، حاضری سے لے کر کے آخری جو ڈیوٹی کے لمحے ہوتے ہیں اس تک کے جو ان کے مصروفیات ہے کیا ہوں گے، بشمول افسران جو ان کے افسران ہیں اور ملازمین کو واجب الادا مشاہرے تنخواہ ویجز جو ان کو سیلری دی جاتی ہے، جو ان کو ٹی اے یعنی ٹریولنگ الاؤنس، ڈی اے یعنی ڈیلی الاؤنس اور چائے پانی وغیرہ 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 بے شمار ان کو پیسے ملتے ہیں، دیے ملتے ہیں ان کو اس آپ کے خزانے سے، ملکی خزانے سے. اس سلسلے میں
اس آرٹیکل نمبر 1 کا پیرا نمبر بی کہتا ہے. آرٹیکل 81 کا پیرا نمبر بی کہتا ہے. آرٹیکل نمبر 81 کا پیرا سی کہتا ہے جملہ واجبات قرضہ، یعنی جو قرض وغیرہ جو دیے جاتے ہیں جن کی ادائیگی فیڈرل گورنمنٹ یعنی وفاقی حکومت کے ذمے ہے، بشمول اب ایک آرٹیکل نمبر 2 پاکستان کو آئین پاکستان میں ہے کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جائے گا. پاکستان کے اندر جو غیر اسلامی قوانین ہے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا جائے گا، لیکن 75 سال سے ختم ہونے کے بجائے اور سکوت طاری ہے. کوئی نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سناتا ہے. چونکہ جہاں کوئی اگر بولنے لگتا ہے کہتا ہے اسلام اور سیاست کو الگ الگ رکھو. اسلام اور سیاست الگ الگ کہاں ہے بھائی؟ کیا اسلام آسمانی دنیا کا نام ہے اور سیاست زمین کی دنیا کا نام ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال سود جو انٹرسٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ آرٹیکل ڈسکس کرتا ہے کہ اس کا سود کے مصارف جو سود کا لینا دینا کتنا پرسنٹیج سود لیا، یہ اسلام میں قطعی طور پہ حرام ہے. لیکن اس کو حرام ابھی تک قانون میں اس کی قانون سازی نہیں ہوئی ہے، چونکہ غریب غربا ہیں. غریب لوگوں کی کیا قانون سازی کریں گے؟ کر بھی لیں گے تو اس کے اوپر عمل کون کرتا ہے؟ اور عمل ہوگا تو غریبوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بیچارے لوگوں کے لیے قانون پہ عمل ہوتا ہے. اور جو بالائد قانون ہیں، جو قانون سے بڑھ کر ہیں، ان کو کون پوچھے؟ اللہ ہی پوچھے تو پوچھے، ورنہ بندوں کی طاقت نشتکنا. تو ان کے سود وغیرہ کے مصارف اور ذخیرہ ادائیگی سرمایہ کی ذخیرہ کیا جاتا پورے سال کے لیے گورنمنٹ لیول پہ. جو پرائیویٹلی جو ذخیرہ کرتے ہیں وہ اللیگل ہے. گورنمنٹ جو کرتی ہے وہ ایک بجٹ کے تحت ایک تخمینہ لگاتی ہے، اس کے تحت سال کی چیزوں کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، جو کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے ریاست میں ذخیرے کا انتظام سرکار نہیں صحیح سے مینیج کر پاتی، مگر عوام کے اندر ہے. جو بزنس مین ہیں، جو پولیٹیشنس لوگ ہیں، وہ ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ چیزوں کی قیمتیں بڑھ جائے اور پھر وہ اس کو مارکیٹ میں لے کر کے آئے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے. اینی ہو یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ عوام کے اندر ان کو شعور نہ بیدار ہو، جب تک عوام کو صحیح لیڈر نہ مل جائے، جب تک عوام کو صحیح لیڈر اس وقت تک نہیں ملنے کو، جب تک عوام ایجوکیٹ نہ ہو. تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانہ حاضر کا نالج ان کے پاس ہو، موجودہ دور کا جو نالج ہے وہ ان کے پاس ہو، ٹیکنالوجی کا نالج ان کے پاس ہو، ہر چیز کا نالج ہو، اور قانون ایسا ہو کہ چیک اینڈ بیلنس ہو. سب کے لیے قانون ایک جیسا، کسی کے لیے کالا قانون اور کسی کے لیے گورا قانون، ایسا نہیں چلے گا. ایسا اگر ہوتا ہے تو ملک اور عوام دونوں ترقی نہیں کر سکتے. ہاں مراحت یافتہ سیاستدان لوگ ضرور ترقی کر سکتے ہیں، ہم مانے یا نہ مانے، مگر حقیقت یہی ہے. کوئی اس کو ڈینائی کرتا ہے تو کرنے دو، مگر ہم نہیں ڈینائی کرتے، کیونکہ ہمارے ریاست میں یا ہمارے کانٹیننٹ میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، انصاف صحیح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آئندہ ہو سکتا ہے عوام میں اگر شعور آ جائے، عوام میں اگر ایجوکیشن آ جائے، عوام اگر سمجھ بوجھ لے اور عوام اللہ سے ڈرنے والی ہو جائے. چونکہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ ایسے حکمراں ہمیں عطا کر دے گا کہ ہمارا ملک اور ہماری عوام ترقی کرنے لگے گی. تو آرٹیکل نمبر 81 کا ڈی کیا کہتا ہے؟ کوئی رقم جو پاکستان کے خلاف کسی عدالت یا ٹریبونل کے کسی فیصلے، ڈگری، ججمنٹ یا کوئی بھی فیصلہ ثانی یا کوئی بھی فیصلہ ثالثی کی تعمیل کے لیے درکار ہوں، اور کوئی دیگر قوم، کوئی دیگر رقوم، کوئی دیگر پیسہ جن کو دستور نے، آئین نے، کانسٹیٹیوشن نے یا مجلس شورا نے، جس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں، کہ ایکٹ کے ذریعے، قانون کے ذریعے مذکورہ طور پر یعنی واجب الادا قرار دے دیا گیا ہو.
اسی کا آرٹیکل نمبر 81 کا 1 پھر کہتا ہے کہ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کیفیت نامہ سالانہ یعنی سال کے پورے کے ان کے بجٹ ہے، ان کے میزانیہ، ان کے ترازو، یعنی خرچ، آمد جامد، خرچ، آمدنی، کیا ساری چیزوں کا اس حصے پر جو وفاقی مجموعی یعنی فیڈرل مجموعی فنڈ سے واجب الادا مصارف سے متعلق رکھتا ہو، نیشنل اسمبلی یعنی قومی اسمبلی میں بحث ہو سکے گی، اس کے اوپر بحث کیا جائے گا، اسے قومی اسمبلی کی رائے شماری کے لیے بھی بحث ہو سکے گی، لیکن اسے قومی اسمبلی کی رائے شماری کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔ بحث ہوگی، رائے شماری نہیں ہوگی، یعنی ووٹنگ وغیرہ نہیں ہونے کو۔ آرٹیکل نمبر 81 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ سالانہ کیفیت نامہ یعنی سالانہ جو اس کے حساب کتاب ہے، یہ سب میزانیہ جو خرچ آمد جامد، جس میزانیہ کا مطلب دراصل ترازو کو کہتے ہیں، دونوں طرف برابر ہو۔ یہاں تو یہ ہے دونوں طرف آگ لگی ہے، برابر وسیع ہے، دونوں طرف خرچ کہاں سے، آمد کہاں سے، جامد کہاں سے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل ہوگی۔ تو سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا وہ حصہ جو دیگر مصارف، جو دیگر خرچ کرنے کی جگہ سے تعلق رکھتا ہو، مطالبات زر پیسے کی جو مطالبے کی شکل میں قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ کس لیے؟ بحث کرنے کے لیے، مگر ووٹنگ نہیں ہوگی بھائی، پیش کیا جائے گا، اور اسمبلی کو کسی مطالبے کو منظور کرنے یا منظور کرنے سے انکار کرنے، نامنظور کرنے یا کسی مطالبے کو اس میں جو رقم ہے اس کی تخفیف، کمی یا زیادتی کے تابع منظور کرنے کا اختیار ہوگا نیشنل اسمبلی کو۔ پیسہ جو فنڈ ہے، بجٹ ہے، اس میں کم زیادہ کرنے کا نیشنل اسمبلی کو اختیار ہے پارلیمانی طرز حکومت میں، مگر شرط صرف یہ ہے کہ یوم آغاز پہلے دن سے لے کر 10 سال کی مدت کے لیے یہ قومی اسمبلی کے دوسرے عام انتخابات کے انعقاد تک جو بھی بعد میں واقع ہو، کسی مطالبہ کا اس میں مسروحہ رقم یعنی وہ جو ٹوٹل جو مینشنڈ ذکر جو استعمال ہوا والا رقم جو مختص کر دیا گیا ہے، اس کام کے لیے اتنا پیسہ، اس کام کے لیے اتنا پیسہ، یہ جو مختص کر دیا گیا ہے اس میں تخفیف کیے بغیر، یعنی اس میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں ہوا کہ جی آپ نے آج گرین لائن بس کے لیے اتنا پیسہ، اتنا $1 ملین مختص کر دیا، کل کو دوسری گورنمنٹ آئی بولے نہیں جی کم کر دیا۔ کم نہیں کر سکتے، آپ بڑھا تو سکتے ہیں مگر کم نہیں کر سکتے۔ اور یہ کہاں ہے؟ یہ 19ویں ترمیم میں ہے۔ دستور پاکستان یعنی آئین پاکستان کا 19ویں ترمیم، 19th امینڈمنٹ، 19 نمبر جو امینڈمنٹ ہے، ایکٹ نمبر اس کا 2010 یعنی 19ویں ترمیم جو ہے وہ 2010 میں ترمیم کیا گیا تھا اس آئین کے اس آرٹیکل کو، 81 نمبر آرٹیکل کو، اور یہ 2010 سے لے کر 2011 تک یہ پروسیس ہوا تھا امینڈمنٹ کو، یہ امینڈمنٹ بننے میں۔ اس کی دفعہ نمبر 2 کی روح سے اس کو تبدیل کیا گیا ہے، اس میں شفافیت ٹرانسپیرنسی لائی گئی ہے۔ قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی اکثریت کے ووٹوں کے ذریعے اسے مسترد نہ کر دیا جائے، یعنی کسی کو، ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو $1 بلین، اللہ کرے ایسا ہو، میرے منہ میں گھی شکر، آپ کے نصیب اچھے ہو کہ $1 بلین کسی ترقیاتی فنڈ میں خرچ کرے، یعنی آپ کے پاس $1 ٹریلین ہو، کھربوں روپیہ ہو، تب جا کر کے آپ اتنا بڑا پروجیکٹ بنا سکتے ہیں۔ لیکن ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اس لیے رکھتے ہیں کہ ناظرین، اگر عوام ایجوکیٹ ہوئی، اگر عوام کو اپنا قانونی، آئینی، اخلاقی، دینی، دنیاوی حقوق کا علم ہو، تو اس کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا، اس کا حق کوئی نہیں کھا سکتا، مار سکتا، اس کی حق تلفی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ کا حق۔ اگر آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑ جائے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ جی میری حق تلفی ہو رہی ہے، تو آپ ایک چھوٹا سا رقعہ لکھیں گے، پرچی لکھیں گے، لیٹر لکھیں گے ہائی کورٹ کو، کہ رجسٹرار کو جا کر کے دے دیں گے کہ میری حق تلفی ہو رہی ہے۔ اس کو بولتے ہیں پٹیشن، کانسٹیٹیوشنلی پٹیشن۔
تو وہ آپ کی جو پرسنل گریوینسز ہے، پرسنل رائٹس ہے، پریویلیج ہے، انٹائٹلمنٹ جس چیز کے ہیں، آپ کو اگر معلوم ہوا کہ آپ کا حق یہ ہے، آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے، قانون آپ کو یہ حق دیتا ہے، اخلاقیات، سماجیات آپ کو یہ حقوق دیتے ہیں، آپ کو نہیں مل رہا ہے، اللہ آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ کو مذہبی آزادی ہے، بولنے چلنے کی آزادی ہے، سونے اٹھنے کی آزادی ہے، جاگنے کی آزادی ہے، کہیں گھومنے پھرنے کی آزادی ہے، فریڈم آف اسمبلی ہے، آپ اجتماع لگا سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سرکار آپ کو پڑھائے گی، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کر رہا ہے تو عدالت میں اگر آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس جا کر کے پولیس اگر آپ کی بات نہیں مانتی، نہیں سنتی، تو آپ ایک سیکشن ہے 22A، اس کے تحت آپ میجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹ آپ پہنچ سکتے ہیں وکیل کے بغیر، اگر آپ کو علم ہوا کہ 22A کے تحت کہ جی ہم پولیس میں اپنا کمپلین لکھوانے جا رہے ہیں لیکن پولیس نہیں سنتی، پولیس ہم پر بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹی، یہی الٹا ہمیں وہ بلیک میل کرنے لگتی ہے، پیسہ مانگتی ہے، یا ٹال مٹول سے کام لے رہی ہے، تو میجسٹریٹ بھی سنے گا، کیونکہ میجسٹریٹ کو یہ معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کا آئینی، قانونی، اخلاقی، سماجی حقوق کیا ہیں۔ اسی لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کا آئینی، قانونی، اخلاقی، سماجی، گھریلو، دینی، دنیاوی حقوق کا علم ہو، آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی ان کا حق معلوم ہو۔ آپ کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایک مقافات عمل ہے ناظرین، آپ اچھی چیزوں کو شیئر کریں، بری چیزوں کو ڈیلیٹ کریں۔ جب اچھی چیزوں کو شیئر کریں گے تو اچھائی آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا، جب بری چیزوں کو آپ شیئر کریں گے تو برائی صدقہ خسارہ کا، یعنی وہ عمل جو مسلسل گناہ کی صورت میں لکھا جا رہا، جو بائیں کاندھے کے اوپر جو ہمارے ملائکہ ہے، فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں ہمارے بد اعمال کو، وہ لکھیں گے، وہ بھی ہمیں بد دعا دیں گے کہ یہ اشرف المخلوق ہے، برا کام کر رہا ہے، گناہ بے لذت کر رہا ہے، بری چیزوں کو فارورڈ کر رہا ہے۔ تو ہم ویڈیو اس لیے بناتے ہیں، بری چیزوں کو فارورڈ نہ کریں، اچھی چیزوں کو فارورڈ کریں، جس سے آپ کا بھلا ہو، جس سے آپ کو سکون اور شانتی ملے، جس میں آپ کے ملک کا بھلا ہو، جس میں آپ کے ایمان کا بھلا ہو، جس میں آپ کے روح، جس میں آپ کے جسم کا بھلا ہو۔ جب ایسی چیزوں کو اگر آپ شیئر کریں گے، اللہ بھی راضی، بندہ بھی راضی، آپ بھی رات کو نیند سکون سے سو پائیں گے۔ تو ہم بات یہی کر رہے ہیں کہ آرٹیکل نمبر 81 آپ کو، آپ کے حکمرانوں کو کیا ذمہ داری دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کو آپ ووٹ دے کر کے ایوان تک پہنچایا، جس کو آپ ووٹ دے کر کے اسمبلی، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ تک پہنچایا، بلدیہ تک پہنچایا، تو ان کی کیا ذمہ داری ہے، جب آپ کو معلوم ہوگا تو آپ پریشان نہیں ہو پائیں گے فیوچر میں، آپ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے پائیں گے، آپ اپنی قوم کو بہتر مستقبل دے پائیں گے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔